کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام شان علم و علماء میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث شریف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ آپ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی نے بڑے پیار بھرے انداز میں یہ بات ذکر کی کہ حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود، وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ آئیے پیار و محبت کے ساتھ اپنے کریم و رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ فاخر، ماہ ربیع الاخر جاری و ساری ہے۔ اس مبارک مہینے میں جہاں کئی ایک اولیاء کرام کے ایام ہیں، ان کے اعراس یعنی عرس کے ایام، عرس کے دن ہیں، انہی میں ایک عظیم المرتبت شخصیت، رفیع المنزلت شخصیت، یعنی بہت ہی بلند مقام و مرتبہ کی حامل شخصیت، حضور سیدنا وسندنا غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، آپ کا یوم مبارک بھی ہے۔ نگران پاکستان حفظہ اللہ الحنان ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان کی زبانی بھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر بھی سنیں گے، آپ کے مناقب یعنی آپ کی شان میں بیان کیے گئے اشعار وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں کہ کچھ شرافتیں، کچھ عزتیں، عظمتیں، رفاعتیں ایسی بھی ہوا کرتی ہیں کہ جو کسی بڑی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ علمی اعتبار سے بھی عزت میسر آتی ہے، خاندانی اعتبار سے بھی وجاہت، عزت اور عظمت مقدر میں آتی ہے، اور اگر یہ نسبت بارگاہ رسالت کے ساتھ جڑتی ہو تو یہ تو اور زیادہ مقام رفیع کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی، آپ کو اللہ تعالی جل جلالہ نے علمی اعتبار سے بھی عزت عطا فرمائی، زہد و تقوی کے اعتبار سے بھی عزت عطا فرمائی۔ مقام ولایت تو ایک طرف، اللہ تعالی جل جلالہ نے نہ صرف مقام ولایت عطا فرمایا بلکہ ولیوں کی سرداری بھی عطا فرمائی۔ آپ سید الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، شیخ الفضیلت ہیں، بہت سارے درجات سے اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندانی اعتبار سے جو وجاہت آپ کے حصے میں آئی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اولاد میں سے ہیں، اور اس میں بھی ایک بڑا پیارا انداز ہمارے سامنے
آتا ہے کہ آپ کی شخصیت مجمع البحرین ہے، واہ، آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ والد ماجد کی نسبت کے اعتبار سے آپ حسنی سید ہیں، اور امی جان کی نسبت کے اعتبار سے آپ حسینی سید ہیں، یہ آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو بہت بڑے مراتب سے نوازا۔ آپ کے سلسلہ نسب کے تعلق سے انتہائی اختصار کے ساتھ والد ماجد کی طرف سے جو آپ کا سلسلہ نسب ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ، آپ کے والد محترم ان کی کنیت ابو صالح ہے، موسیٰ ان کا نام ہے، جنگی دوست ان کا لقب ہے، اور ان کے والد محترم ہے ابو عبداللہ۔ پھر یہ سارا سلسلہ نسب اگر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں تو عبد القادر بن ابی صالح، موسیٰ جنگی دوست بن ابی عبداللہ بن یحییٰ بن محمد بن داود بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ جون بن عبداللہ محض بن حسن مصنع بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ تو آپ کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے والد محترم کی طرف سے جس انداز میں ملتا ہے، یہ چند ایک اسماء گرامی آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مقام رفیع میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے۔ آپ کے سلسلہ نسب کے تعلق سے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد عطاری حفظہ اللہ الباری، ان کی زبانی آپ کے آباء و اجداد میں سے کچھ کا تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سلسلہ نسب بیان کیا میرے آقا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار اس کے ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محیوں دی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خر علوی کو بطولی معدل، حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق غوث اعظم، بہت زبردست عقیدت کے انداز اشعار میں اور فتاوی رضویہ شریف میں القابات بڑے عقیدت سے معمور آپ نے لکھے ہیں۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا گھرانہ جو ہے یہ صالحین کا گھرانہ ہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں حضرت عبداللہ محض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ امام حسن مجتبیٰ کے پوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، اور پھر آپ کی اولاد مختلف ممالک میں مختلف وجوہات کی بنا پر پھیلی، اور میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیلان میں دنیا میں تشریف لائے، جو کہ ایران کا ایک قصبہ تھا۔ آپ کا خاندان جو ہے یہ صالحین کا خاندان، صالحین کا گھرانہ، علماء کا گھرانہ، نانا، دادا، والد، والدہ، پھپھی، بھائی، آپ کے شہزادے سب متقی، سب پرہیزگار تھے،
اور لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اشراف کا خاندان ہے. سید موسیٰ آپ کے والد صاحب کا نام مبارک، کنیت ابو صالح، لقب جنگی دوست، اور آپ کا شمار جیلان شریف کے اکابر مشائخ میں سے، اور آپ کی پھپھی وہ باکرامت خاتون تھی. جیلان میں 61 سالی ہوئی تو لوگوں نے نماز استسقا پڑھی، بارش نہیں ہوتی. اب لوگ میرے غوث پاک کی پھپھی جان بی بی ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے ہاں حاضر ہوتے ہیں. دیکھیں بزرگوں کے پاس حاضر ہونا یہ اسلاف کا، بزرگوں کا پرانا طریقہ ہے. یہ تقریباً 900 سال پہلے کی یہ بات ہے. درخواست کی کہ بارش کی دعا کیجیے. اب اللہ والوں کے، اللہ والیوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. آپ نے اپنے مبارک صحن میں جھاڑو دی اور پھر عرض کی یا رب العالمین میں نے جھاڑو دی، تو چھڑکا فرما دے. اب یہ اللہ کی مانتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے. ان کی شان و شوکت دیکھیے، سبحان اللہ. بارگاہ الہی میں اولیاء کا بڑا ایک مقام ہے. کچھ ہی دیر میں بارش برسنے لگی اور مثال دی گئی کہ جیسے وہ مشک کا منہ کھول دیا جاتا، ایسے پانی بہنے لگا. اور لوگ جو درخواست لے کر آئے تھے کہ دعا کریں، وہ پانی میں بھیگتے ہوئے اپنے گھر پہنچے. کیونکہ وہ دور تھا کہ کوئی ٹیوب ویل اور کنویں اور اس کا نظام نہیں تھا ایسا فصل کے لیے. تو بارانی علاقے تھے، بارش پر کھیتی اور اس کا اور کھیتی پر سارا نظام زندگی تھا. نانا جان میرے غوث پاک کے زاہد، پرہیزگار، فضل والے، کمال والے اور دعاؤں کی قبولیت والے، کمزور جسم اور کمزور بدن تھا، مگر نوافل کی کثرت، ذکر اذکار میں مشغولیت اور غیب کی خبریں دے دیا کرتے تھے. جو آپ پیشگی فرماتے بعد میں اسی طرح سے معاملات رونما ہوتے. میرے غوث پاک کی والدہ متقیہ صالحہ خاتون تھیں، اور جب میرے غوث پاک کی ولادت ہوتی ہے تو غوث پاک کی والدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا، ان کی عمر مبارک 60 سال تھی. تو یہ بھی ایک کرامت ہے کہ اس عمر میں عورتوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. تو یہ میرے غوث پاک کے خاندان کا مختصر احوال ہے. یہاں ایک حدیث شریف ذہن میں آ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ. یہ مختلف کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا گیا. کتنے ہی لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی ان کے ظاہری اعتبار سے کیا بات، ایسا انداز نہیں ہوتا کہ جو طبیعتوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہو. جی جی، پراگندہ حال، پراگندہ بال، جسم پر 2 چادروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مقام و مرتبہ وہ دیا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ. اللہ پر قسم کھا لیں تو، اللہ پر اگر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا. جو اللہ پر کہہ قسم دیتے کھا ہیں لیں، کچھ اس کو واضح فرمائے، آسان فرمائے. یعنی اگر یہ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ یہ رحمت کی نظر فرما دے، یہ کام ہو جائے. سبحان پھر آپ نے وہ ذکر فرمایا نا کہ انہوں نے گھر میں جھاڑو دے کر سین میں اور یہ کہا کہ اللہ جھاڑو میں نے دے دیا، چھڑکاؤ تو فرما دے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں میں نے پڑھا تھا نا کہ یہ اللہ کی مانتے، اللہ ان کی مانتا. جی جی، کیا شان ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے مقام رفیع میں مزید برکتیں عطا فرمائے. کچھ غوث پاک کے القابات آپ بیان فرمائیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے القابات الحمدللہ. لقب کیا ہوتا ہے کچھ یہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ طلباء کرام کے لیے بھی تربیت کا سامان ہوگا، ہمارے ناظرین کے لیے بھی تربیت کا سامان ہوگا. لقب کیا ہوتا ہے؟ اس شخصیت میں پائے جانے والے اوصاف کو کسی نام کے ساتھ موسوم کر دینا وہ ہے. اچھے کوئی بھی ہو نام- سکتے ہیں، برے بھی ہو جی، سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. اگر کوئی نمازی ہے اور اس کا نماز کی طرف میلان زیادہ ہے، وہ حلال و حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور کرنے والے کام کرتا ہے، نہ کرنے والے کاموں سے اجتناب کرتا ہے، تو اسے متقی کہہ دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں نیک لوگ اس کو نیک کہتے ہیں کہ نیک آدمی. جی جی، ٹھیک تو ہے، یہ اس کا ایک طرح سے لقب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو جتنا زیادہ اوصاف کا حامل ہوگا اس کے اتنے ہی زیادہ القابات ہوں گے. سبحان اللہ. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے القابات امام یافعی نے مرآت الجنان میں جو ذکر کیے ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ کے القابات میں سے قطب الاولیاء، کیا بات. یعنی اولیاء میں سے بھی قد کاٹ والی شخصیت ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ. یہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا انداز اختیار کیا کہ آپ عربی میں بتا کر کچھ ہمارے ناظرین کے لیے وہ آسان بھی اس کو کر دیں ذرا. قطب الاولیاء الکرام، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے
نیک بندوں میں، اولیاء کرام میں شان سرداری جن کو عطا کی گئی اسے قطب الاولیاء کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ المسلمین والاسلام، نے مسلمانوں کے اور اسلام کے بزرگ، رکن الشریعہ، شریعت کا ستون، کیا بات۔ وعلم الطریقہ، طریقت کی پہچان، طریقت کا پرچم، طریقت کا ستون، موضع اسرار الحقیقہ، یہ حقیقت کی وہ پوشیدہ چیزیں کہ جو عام لوگوں پر منکشف نہیں ہوا کرتی، عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا کرتی۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہ سارے کے سارے اسرار کے منبع تھے، مرکز تھے، محور تھے۔ کیا بات۔ حامل الرأیت علماء للمعارف والمفاخر، اسلام کا جھنڈا اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو اٹھانے کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے علماء کا بھی پرچم آپ کے ہاتھ میں دیا۔ پرچم جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، وہ اس لشکر والوں کا اہم ترین فرد ہوا کرتا ہے۔ شیخ الشیوخ، جس طرح ہم پیرانے پیر کہتے ہیں، پیروں کے پیر، پیروں کے بھی پیر، سندھ کے اندر کہتے ہیں بادشاہ پیر، بڑا پیر بھی کہتے ہیں، بڑا پیر بھی کہتے ہیں، جی۔ تو پیر پیراں، تو اللہ تعالی جل جلالہ نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ مشائخ کے بھی شیخ ہیں، یعنی ان کے بھی بڑے ہیں۔ جو رہنما ہے نا، رہنماؤں کی رہنمائی کرنے والے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ماشاءاللہ۔ وقدوۃ الاولیاء العارفین، اس کا مطلب بھی وہی بنے گا کہ اولیاء کے اور عارفین کے سردار، استاد ارباب الوجود، غوث الورا، غیث الندى، نور الہدا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، اور اس طرح کے کئی ایک القابات آپ کے لیے ذکر کیے گئے۔ یہ اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو مخلوق کے لیے فریاد رس بنایا کہ آپ کے وسیلے سے دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ فریاد رس کیا؟ فریاد کو پہنچنے والا، مشکل کو حل کرنے والا، تکلیف کو رفع کرنے والا، اللہ کی عطا ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، جس انداز میں چاہے، جیسے چاہے نواز دے۔ جی، ہدایت کا نور آپ کی ذات ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے تقویٰ کا نور آپ کے چہرے پر رکھا۔ آپ کا چہرہ دیکھنے والے یہ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ شخصیت کو عام شخصیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا نا، سیماہم فی وجوہہم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہوتی ہیں، تو یہ اچھی نشانیاں بھی ہوتی ہیں، بری نشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ کا چہرہ دیکھتے ہی وہ گھن آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا، اور کچھ کے چہرے اتنے نورانی ہوا کرتے ہیں کہ دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالی جل جلالہ کا برگزیدہ بندہ ہے، نیک بندہ ہے، پرہیزگار ہے، اطاعت شعار ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر اوصاف کی حامل شخصیت۔ سبحان اللہ۔ جب مزید آپ کا کوئی ذکر خیر کرنے سے پہلے ایک سوال شامل سلسلہ کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں کہ کون اور کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں محمد اعظم اتاری مدنی بن عبداللطیف قادری جامعۃ المدینہ کے اندر عرصہ دراز سے تدریس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرا نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد صاحب سلمہ الباری کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا یہ شعر، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حاجی صاحب اس شعر کی وضاحت بھی ارشاد فرما دیں اور اپنی مبارک آواز میں 2-3 اشعار بھی سنا دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ بھی سنانا ہے اور 2-3 اور بھی سنانے ہیں، اور سلسلے کا وقت آپ نے محدود رکھا ہوا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں، یہ متقیوں کے، نیکوں کے امام ہیں، اور ان میں رب تبارک و تعالیٰ کی شان نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اشعار اس میں سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل یہ والا بھی کرتا ہوں۔ سنا دیں اور یہ والا بھی سنا دیں۔
غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں بڑوں بڑوں نے کیا کہا۔ حضرت محمد میاں بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی بڑی شان و عظمت ہے، بہت بڑے عالم، کھڑی شریف کشمیر میں مزار پر انوار ہے، سیف الملوک آپ کا کلام مشہور ہے۔ تو غوث پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، واہ واہ میرا شاہ شہداں واہ واہ میرا شاہ شہداں سید دو ہی جہانی غوث العظم پیر پیران دا ہے محبوب ربانی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے میل اندر دی جان دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے میل اندر دی جان دی غوثاں کتباں چورانوں تو قطب بنایا میں بھی چور چکا جس در جاواں دھکے کھاواں ایک تیرا در تکاں۔ ہمارے اسلاف عاجزی کیسی کرتے ہیں، خود یہ بہت بڑے عالم اور ولی کامل ہیں، لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں کیسی عاجزی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو چور کہہ رہے ہیں کہ میں چور چکا ہوں، آپ جو چوروں کو قطب بنانے والے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی، آپ نے ایک شعر میں ذکر کیا، دوسرا مصرع اس شعر کا، کہتے ہیں نہد شاخ پر میں و سر بر زمین، جس شاخ کو جتنا پھلدار پھل شاخ لگا جھکی ہوتا ہوتی ہے وہ اتنی جھکی ہوتی ہے۔ یعنی ان کا جھکنا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شان والے ہیں، عظمت والے سرو کا درخت سیدھا نکلتا نا، ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگتا، نہ پھل لگتے ہیں نہ پھول لگتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال ہے۔ اللہ پاک غوث پاک کے صدقے میں ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ وہ غوث پاک کی شان میں حضرت علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ کے عربی اشعار بھی آپ کچھ ہمارے طلبہ اور اساتذہ کرام کے لیے تو بہت یہ انشاءاللہ دلچسپ ہوں گے۔ صاحب بہجت الاسرار شیخ ابو الحسن علی بن یوسف شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ خود بھی یہ بہت بڑے عالم تھے نا. جی بہت بڑے عالم ہیں، اور ولایت میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں ایک عظیم مقام عطا اور فرمایا. ان کا یہ بھی کہا گیا کہ بہت بڑے مفسر بھی تھے، یہ مفسر بہت بڑے تھے، استاد صاحب بھی تھے، غالباً مدرس بھی تھے. اصل میں ماضی میں اگر دیکھتے ہیں نا تو اس وقت اور آج کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو کئی چیزوں میں فرق نظر آتا ہے نا. وہاں یہ تھا کہ ایک دوسرے کا جو مرتبہ ہے اس کو تسلیم کرنے کا سلسلہ ہوتا تھا، تسلیم بھی کرتے تھے، عزت بیان دی بھی جاتی کرتے تھی، تھے، بیان بھی جی کیا جاتا جی، تھا، ماشاء مان اللہ، بھی دیا ماشاء جاتا اللہ، تھا. ماشاء اللہ. اور ایک جملہ کہا جاتا ہے معاصرت وجہ منافرت ہوتی ہے. استغفر اللہ. بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اثر ہوتے ہیں تو دل میں کچھ نہ کچھ وہ میل آ جاتی ہے، اور اس کا کہیں نہ کہیں بعض اوقات اظہار بھی کر دیا جاتا ہے. استغفر اللہ، استغفر تو اللہ. اگرچہ درست نہیں ہے اور شرعاً محمود بھی نہیں ہے، جی ہاں، پسندیدہ بھی نہیں ہے. جی ہاں، جس کا جو مقام ہو، جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عزتیں عطا بڑی کی پیاری ہیں بات ہے. تو ہم عزت کیوں نہ جی دیں. بلا شبہ، بلا شبہ. عالم کی عزت ہے، حافظ کی عزت ہے، امام کی عزت ہے، پیر کی عزت ہے، استاد کی عزت ہے، کچھ بھی نہیں بڑا ہے کام بھائی ہے، مسلمان والد تو ہم ہے. مسلمان کی بھی ہاں، عزت ہر ہے. مسلمان کی عزت ہے. وہ حسن زن رکھے نا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، اور اگر یہ کہے میں بہتر ہوں پھر تو متکبر ہوگا نا، وہ تو بربادی. دنیاوی مال کے اعتبار سے دیکھیں نا تو دنیاوی مال اس کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ساری دنیا کی مال تو اس کے اندر ہے نا. ساری کی ساری دنیا. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ دنیا کا مال و دولت نا ان کو بھی دیا جو اس کی ذات ہی کے منکر ہیں، جی جی جی. اور ایمان صرف اسے دیا جسے وہ بے پسند شک، فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مومن ہے تو کم از کم اتنا تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے واہ نوازا ہے. واہ، بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے. سبحان اللہ. اس کی طرف اگر توجہ رہے تو ہر مسلمان سے محبت ہوگی، ہر مسلمان کا پیار دل میں آتا چلا جائے گا. یہ علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. صاحب بہجت الاسرار شیخ ابو الحسن علی بن یوسف شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی کے تعلق سے یہ اشعار ذکر کیے. کہتے ہیں عبد لہ فوق المعالی رتبہ ولہ المماجد والفخار الافخر. شیخ عبد القادر جیلانی ایسے بندے ہیں کہ ان کا مرتبہ جو نا وہ بلندیوں سے بھی بلند ہے. سبحان اللہ. یعنی کیسا پیارا انداز ہے ذکر کرنے کا. سبحان یعنی اللہ. ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. عام طور پر یہ محاورے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کا مرتبہ بلندیوں سے بھی بلند ہے، سبحان اللہ. اور ان کے لیے تمام تر بزرگیاں اور تمام فخر کی باتیں ہیں. یعنی وہ چیزیں جس پر فخر کیا جا سکتا ہے، نسب کی وجہ سے فخر ہوتا ہے، آپ عظیم نسب کے حامل ہیں. علم کی وجہ سے فخر کیا جاتا ہے، آپ علم والے ہیں. جس جس چیز کی وجہ سے فخر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ سارے مراتب آپ کو عطا فرمائے. پھر کہتے ہیں وَلَهُ الْحَقَائِقُ وَالطَّرَائِقُ فِي الْهُدَى وَلَهُ الْمَعَارِفُ كَالْكَوَاكِبِ تَظْهَرُ. ان کے لیے تمام حقائق اور ہدایت کے تمام رستے ہیں، سبحان اللہ. اور ان کے لیے حکمت و معرفت ستاروں کی طرح چمکتی ہے. غوث پاک کے لیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حقیقت کے جس رستے کی طرف وہ نکلنا چاہیں وہ اس رستے کو اختیار فرما سکتے ہیں، اور حکمت اور معرفت کے جس راہ کے مسافر بننا چاہیں سبحان اللہ. وہ سارے رستے ان کے سامنے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. نہیں کہیں بہکنے کا خدشہ ہے ہی نہیں ہے. وہ جس راہ کو چاہیں اختیار فرماتے چلے جائیں. وَلَهُ الْفَضَائِلُ وَالْمَكَارِمُ وَالْهُدَى وَلَهُ الْمَنَاقِبُ فِي الْمَحَافِلِ تَنْشُرُ. ان کے لیے تمام فضائل، تمام عزتیں، تمام ہدایات ہیں. ان کے ایسے اوصاف حمیدہ ہیں، یعنی ایسے پیارے پیارے اوصاف ہیں ان کے جو محافل میں برسر عام ہو چکے ہیں. یعنی ان کے وہ فضائل ہیں کہ کسی بھی جگہ بیان کرنا چاہو اور کسی بھی موضوع کے بارے میں ان کا تذکرہ کرنا چاہو تو کھلے لفظوں آپ کے تذکرے کو بیان کیا جا سکتا ہے. پھر کہتے ہیں وَلَهُ التَّقَدُّمُ وَالتَّعَالِي فِي الْعُلَا وَلَهُ الْمَرَاتِبُ فِي النِّهَایَةِ تَكْسُرُ. شرف و بزرگی میں، عزت میں، عظمت میں، رفعت میں انہی کے لیے بلندیاں اور انہی کے لیے برتری. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ مقام رفیع ان کو عطا فرمایا ہے کہ ان کے ہم عصر ان سے بڑے مرتبے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. غوث پاک کی غوث اعظم رضی اللہ شان میں یہ عرض کیا جا رہا ہے. سبحان زمانے میں سبحان اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے زمانے میں ان کے بعد والوں میں جو عزتیں عطا فرمائی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کا تذکرہ کیا جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. یہ شعر انشاءاللہ نگران پاکستان کی زبانیں بھی سنیں گے. شرف و بزرگی میں انہیں بلندیاں اور برتری دی گئی.
ان کے لیے ایسے ایسے درجات ہیں جو اپنی انتہا کو پہنچ کر مزید بڑھ چکے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے ایسے درجات ہیں جو درجات اپنی انتہا پہ پہنچ کے نا عام بندوں کی نظر میں وہ آخری حد ہے، لیکن غوث اعظم کا مرتبہ اس سے بھی کہیں بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں غوث الورا، غیث الندى، نور الہدا، بدر الدجا، شمس الضحا، بل انور۔ آپ مخلوق کے مددگار ہیں، سخاوت کے موصلہ دھار بادل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جتنے بھی ولی ہیں نا، جو ولی جتنے بڑے مرتبے والا ہوگا نا، اس میں محمدی صفات، نبوی صفات اسی قدر جلوہ گر نظر آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا وہ مظہر نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ صرف صفات کے مظہر نہیں ہیں، بلکہ ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بھی کئی ایک جلوے نظر آتے ہیں۔ جی جی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور یہی اللہ تعالی جل جلالہ نے فضیلت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی عطا غوث فرمائی۔ پاک کے جسم پاک سے خوشبو مہکتی تھی، خوشبو مہکتی تھی، اور کبھی بھی مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھی۔ نہیں بیٹھتی تھی۔ تو یہ مکھی بیٹھتی ہے گندگی پر، یہاں گندگی کا تصور ہی نہیں تصور ہے۔ ہی نہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ بلند مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی نا، تو نگران پاکستان نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو اشعار پڑھے، اس میں بھی جو ایک نتیجہ سامنے آ رہا تھا کہ آپ مجمع البحرین ہیں۔ سبحان اللہ۔ عام طور پر اگر دیکھیں نا، تو جو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ ایک سیر و تفریح کا ایک زبردست پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ بحرین اس کو کہتے ہیں یہاں عام طور پر، پاکستان میں بھی ہے، بیرون ملک میں بھی ہے۔ یہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، تو حسنی فیضان بھی مل رہا ہے، حسینی فیضان بھی مل رہا ہے۔ کیا بات۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو بہت عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کہتے ہیں آپ مخلوق کے مددگار ہیں، سخاوت کے موصلہ دھار بادل ہیں، ہدایت کے نور ہیں، شب تاریک میں 14ویں کے چاند ہیں۔ واہ۔ اور سورج جب نکلتا ہے نا، تو اس وقت جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو سورج کی نورانیت ہوتی ہے نا، اس کا سما ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب پوری چمک دمک کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے جو خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کی کرنیں نکلتی نظر آ رہی ہوتی ہیں، دل کا میلان ہوتا ہے، یہ نظارہ دیکھنے کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے۔ تو اب چاشت کے سورج ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ روشنی والے ہیں۔ اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں ما فی علا مقالۃ لمخالف فمسائل الاجماع فیہ تستر۔ آپ کی رفعت میں کسی مخالف کے لیے بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جس نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کے مقام کو دیکھ لیا، تو کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو آپ کی رفعت اور بلندی کے بارے میں کوئی کلام کر سکے۔ یعنی آپ تقویٰ کے بلند مینار ہیں، علم میں آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ انگشت زنی کرنے والے کو انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا، نہ آپ کی ذات میں، نہ آپ کے علم میں، نہ آپ کے زہد و تقویٰ میں، نہ آپ کے اوصاف میں، نہ آپ کی عادات میں، نہ آپ کے حسین کردار میں۔ آپ کی ذات مبارکہ کے بارے اجماعی مسائل لکھے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ جو آپ کرتے چلے گئے نا، عام طور پر اگر آپ اجماع امت کو دیکھیں گے، امت نے جن چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، اجماع امت جسے کہا جاتا ہے، تو آپ کی ذات میں وہ سارے کے سارے اوصاف یکجا نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو یوں اس انداز میں بلندی درجات سے نوازا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر، میں دوسرا شعر سناتا ہوں، وہ تو آپ نے پڑھ ہی دیا ماشاءاللہ۔ بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے، عبد القادر۔ بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے، عبد القادر۔ سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے، عبد القادر۔ مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے، عبد القادر۔
غوث پاک کی منقبت کے عربی اشعار پڑھ رہے تھے نا، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا یہ عربی اشعار مناقب غوث اعظم میں، شان غوث اعظم میں 900 سال پہلے لکھے گئے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، آپ نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، یہ اردو زبان میں تھا یا آپ کے مناقب عربی زبان میں ہے؟ اس سے پہلے آپ نے پنجابی کلام پنجابی پڑھا؟ میں، فارسی میں، ہندی میں، غوث پاک کی شان، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کو جو نقل کیا زبدۃ الاثار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو کہ علم حدیث ہند میں لانے والے، ہندوستان میں لانے والے آپ ہیں، 500 سال پہلے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، 500 سال پہلے۔ تو میرے غوث پاک کی شان کب سے بیان ہو رہی، اور بڑے بڑے آپ کی شان و عظمت کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ آج اگر دیکھیں نا تو لوگ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں، اور سوشل میڈیا کو اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ منت سماجت کرنے والا انداز ہوتا ہے کہ آپ کی مہربانی، میرا یہ پیج بنا ہوا ہے، اس کو لائک کر دیں، جی اور اس کے میسیجز بھی چلائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ دور جو نہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ ہی کوئی اور اس طرح کے وہ ذرائع ہیں کہ جس کو اپنا کر بندہ شہرت اختیار کرے، اور انہوں نے جو انداز اختیار کیا آپ کی مبارک زندگی کے کئی سال تو جنگلوں میں گزرے ہیں، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو کس انداز میں عزتیں بھی عطا فرمائیں، شہرتیں بھی عطا فرمائیں۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کی شان کو کتنا ظاہر فرماتا ہے۔ غوث پاک کی شان سے دیکھ لیں۔ اچھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان، علم و عمل، کچھ اخلاق کریمہ کے تعلق سے جو جاری تھی نا، تو اس میں مجھے وہ اعلیٰ حضرت ہی کا ایک شعر اور یاد آ رہا تھا، جی جی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گئے۔ بے شک۔ اب میں چاہوں گا کچھ اخلاق غوث پاک کے کچھ عرض کروں، پھر سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، اور بہت سخاوت فرمانے والے، اور غریبوں سے محبت کرنے والے، مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرمانے والے، کمزوروں کے اور غریبوں کے اور کم مرتبہ جو بظاہر تھے ان کے پاس تشریف فرما ہونے والے، بیماروں کی عیادت فرماتے تھے۔ میرے غوث پاک علم دین حاصل کرنے میں تکلیفیں آنے پر صبر کرنے والے تھے، اور بہت سارے آپ کے اوصاف کریمہ بیان کرنے والوں نے لکھے، بیان کیے، الحمدللہ۔ آئیے ایک مزید سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور غوث پاک کو پیر یعنی پیر کہا جاتا ہے، پیر ہوتا کون ہے؟ ابراہیم مہربانی جواب ارشاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، پیر ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، ہدایت کے لیے ہوتا ہے، رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی کہ ہم تمام لوگوں کو اس دن ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اب اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اس میں تقلید کا بھی ثبوت ہے اور طریقت کا بھی ثبوت ہے، کہ نہیں کسی کو رہنما بنانا چاہیے، کسی کی تقلید کرنی چاہیے۔ جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، شریعت میں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اور طریقت میں مختلف اولیاء کرام ہیں، ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں۔ تو خیر، پیر بنایا جاتا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے، شریعت کے مطابق چلنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ غوث پاک پیرانے پیر ہیں، مگر آپ کا بھی کوئی پیر ہے، داتا صاحب کا بھی کوئی پیر ہے، پیر محر علی کتنے بڑے پیر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی کوئی پیر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کتنے بڑے پیر ہیں، مگر آپ کا بھی کوئی پیر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی کوئی پیر بنایا۔ پیر صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی کسی کو پیر بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان، حافظ، عالم، مفتی، ولی کامل، مگر انہوں نے بھی کسی کو پیر بنایا۔ یہ تو صدیوں سے سلسلہ ہے کہ کسی نہ کسی کو پیر بنایا جاتا ہے۔ تو خیر، ہمارے غوث پاک پیرانے پیر ہیں، اور ہمیں بھی کسی متبع شریعت جو پیر ہیں، جو جامع شرائط ہیں، 4 شرائط پائی جاتی ہیں، ان کا ہمیں بھی کسی جامع شرائط
پیر کا مرید بن جانا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے غوث پاک کا مرید بنے گے، انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں امیر اہل سنت کا مرید ہوں، مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا۔ آپ وہ سیدی قطب مدینہ، پھر اعلیٰ حضرت، اور اس طرح پورا سلسلہ ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور ہم کسی نہ کسی جامع شرائط پیر کے مرید بن جائیں۔ پیر بنانے کا بنیادی مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرب پانا، عمل کی طرف قدم بڑھانا۔ جی ماشاءاللہ، اور بالکل بالکل۔ اگر یوں کہیں کہ قوم کا رشتہ رب کے ساتھ جوڑنے کا ایک زبردست ذریعہ یہ ولی کامل ہوا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ۔ اللہ کی بارگاہ میں رسائی پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ بھی سچوں کے ساتھ قربت پانے کا ایک زبردست ذریعہ ہوتا ہے۔ جو عقیدے کے سچے ہیں، عمل کے سچے ہیں، زبان کے سچے ہیں، وہ کردار کے سچے ہیں۔ بے شک بے شک۔ کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو پیران پیر کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک سوال کا حصہ تھا۔ آپ نے جو شان پائی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ انبیاء کے درمیان ہے، اسی طرح میرے غوث پاک کا مقام و مرتبہ یہ پیروں کے درمیان ہے۔ کیا وہ فارسی شعر ہے؟ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ تو غوث پاک کو بہت اللہ پاک نے شان و عظمت عطا فرمائی، بڑوں نے آپ کی شان و عظمت کے گن گائے، آپ کی پیشن گوئیاں کی کہ ایک بزرگ آئیں گے، ان کی یہ شان ہوگی، ان کی یہ شان ہوگی۔ تو غوث پاک کا بہت مقام و مرتبہ ہے، آپ پیروں کے بھی پیر ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف پہنچا۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر مزید سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور فیضان غوث اعظم سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء،